السلام علیکم ناظرین، کرنل محمد خان کی کتاب بسلامت روی سے آج ایک اقتباس آپ کے لیے لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ کرنل محمد خان ویسے تو فوجی تھے، لیکن ان کا اردو کی مزاح میں نگاری میں ایک بڑا نام ہے، رخصت GHQ۔ ملکہ وکٹوریہ یا اس کی اولاد سے نیکی کی توقع، اور وہ بھی ایک پاکستانی کے حق میں، سراسر عبث ہے، مگر اللہ چاہے تو سب سے بڑی نیکی کی توفیق سب سے بڑے گناہگار کو دے سکتا ہے۔ چنانچہ ایک روز یہ توفیق اللہ نے ملکہ وکٹوریہ کی پڑ پوتی کو بخش دی، اور ہمیں یوں پتہ چلا کہ اچانک ملکہ الزبتھ کا نمائندہ دست بدستہ حاضر خدمت ہوا اور پچھلے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد عرض پرواز ہوا کہ اگر ہم 3 ماہ کے لیے حکومت برطانیہ کو شرف میزبانی بخش کر ان کے ملک کا دورہ کریں تو موصوفہ بڑی ممنون ہوگی۔ ہمیں اس دعوت سے سرور تو فوری طور پر آیا، لیکن دعوت کے جاری ہوتے ہی اس پہ جھپٹ پڑنا ایک آزاد پاکستانی کے شایان شان نہ تھا۔ چنانچہ باوقار شکریہ ادا کیا اور دعوت بھی اصولاً قبول کر لی، لیکن جیسا کہ باقی سربراہان مملکت کا دستور ہے کہ اپنے ہم اثروں کی دعوت قبول کر تو لیتے ہیں، مگر تاریخ کا تعین بعد میں ہوتا رہتا ہے، تو ہم نے بھی تاریخ کو دورے کے مستقبل کی کسی شبھ گھڑی میں اٹھا رکھا، اور ملکہ کا نمائندہ دعائیں دیتا رخصت ہو گیا۔ پھر جلد ہی یعنی ستمبر 1965 میں ہماری مشرقی سرحد پر واگا کے قریب ہمارے ہمسائے نے اچانک ایک اور تقریب کا اہتمام کر لیا، جس میں باقی فوج کے ساتھ ساتھ ہم بھی مدعو تھے۔ اصل تقریب تو فقط 17 دن جاری رہی، مگر تقریب کے پوسٹ مارٹم میں تاشکند کی فنی امداد کے باوجود کم و بیش 3 سال گزر گئے، اور اس مصروف بیکاری میں ہم بتدریج ذہنی تھکن محسوس کرنے لگے۔ ڈاکٹر سے رجوع کیا تو بولا، تھکن اس لیے ہے کہ تم نے 3 سال سے چھٹی نہیں لی، اور جو شخص سال میں 1 مہینہ چھٹی نہیں لیتا اس کی صحت ہی نہیں شرافت بھی مشکوک ہے۔ ہم نے ڈاکٹر سے سرگوشی میں کہا، اگر یہ بات ہے تو بتانا کسی کو نہیں، لیکن ڈاکٹر کی بات ہمارے دل میں اتر گئی اور ہم نے چھٹی لینے کا تہیہ کر لیا۔ چنانچہ اگلی ہی صبح چائے کی وقفے میں دانیان مجلس کے سامنے سوال پیش کیا کہ 3 ماہ کی رخصت جو 6 سالہ غیر حاضر دماغی کی وجہ سے جمع ہو گئی ہے، کیسے گزاری جائے؟ نذیر بولے، چھٹی خود بخود جمع نہیں ہوتی، جمع کی جاتی، لہٰذا یہ غیر حاضر دماغی نہیں، ذخیرہ اندوزی ہے، اور اس گناہ کا واحد کفارہ یہ ہے کہ پوری چھٹی ولایت میں گزاری جائے۔ ولایت کا نام سن کر ہماری پیشانی پہ 2-3 سوالیہ شکنیں ابھریں۔ زبیری صاحب نے فوراً آرمی انسٹرکشنز کا حوالہ دے کر فرمایا کہ رخصت بیرون ملک پاکستان سرکاری طور پہ جائے بلکہ مستحب ہے۔ پیشانی کی ایک شکن مٹ گئی۔ انور خان نے حسب معمول دھیمے لہجے میں پیالی کو مخاطب کرتے ہوئے لقمہ دیا، اگر فورن ایکسچینج کا پرابلم ہو تو لندن میں ایک ایسی درک موجود ہے جو 300-400 پاؤنڈ کا انتظام کر سکتی ہے۔ دوسری شکن ہموار ہو گئی۔ پھر اچانک ملکہ برطانیہ کی دعوت یاد آ گئی جو 3-4 سال سے بے استعمال پڑی تھی۔ سوچا اگر ہنوز اس دعوت میں جان باقی ہو تو ہر میجسٹی کو بھی اس کار ثواب میں شامل کیا جائے۔ چنانچہ چائے پیتے پیتے ہی برطانوی نمائندے کو فون کیا، ادھر سے جواب آیا، مہمان گرامی، ہم کئی سال سے دیدہ دل فرش راہ کیے بیٹھے ہیں، تم آؤ گھر میں ہمارے۔ تیسری اور آخری شگن معدوم ہو گئی اور ہماری پیشانی ایک ولایتی روشنی سے جگمگا اٹھی۔ گھڑی دیکھی تو معلوم ہوا کہ سیر و سیاحت سے جیسے پیچیدہ مسئلے کا حل چائے کی مجلس میں فقط 2 منٹ 30 سیکنڈ میں ڈھونڈ لیا گیا۔ انور خان بولے، اگر اسرائیل کا مسئلہ سلامتی کونسل کے بجائے ہمارے حوالے کیا جاتا تو مڈل ایسٹ میں کب کا امن قائم ہو چکا ہوتا۔ چائے کے بعد جملے کارے جہاں کو تاریخ سیاں پہ رکھتے ہوئے قواعد رخصت کے صحیفے کا مطالعہ شروع کیا۔ دوران تلاوت غنچہ دل بتدریج واہ ہونے لگا، اور جب پڑھ چکے تو سینہ ایک سدا بہار گلشن تھا، کیونکہ مطالعے سے ایسی سرکاری نوازشات کا انکشاف ہوا جو سرکار دولت مدار سے، جس کے خلاف ہم دل میں دائمی ہڑتال پر تھے، عشق ہونے لگا۔ آپ بھی سنیے اور سر دنیے، مگر انسٹرکشن کے سوکھے سڑے دفتری الفاظ سے آپ کی سماعت کو ریگمال نہیں کریں گے۔ اگر وہ انسٹرکشنز شریفانہ اردو میں لکھی ہوتی تو کچھ یوں ہوتی: اے فرزند دولت پاکستان، تمہاری شبانہ روز محنت اور دکھتے ہوئے اعصاب کے پیش نظر سرکار عالی بسط مسرت اعلان کرتی ہے کہ تم 1 سے 3 ماہ تک کی رخصت دنیا کے کسی بھی حصے میں بعیش تمام گزار سکتے ہو۔ صرف بھارت اور اسرائیل سے پرہیز لازم ہے کہ ان کے ساتھ ہماری کٹی ہے، اور ہاں، تیار غیر جانے کے لیے روپے پیسے کی فکر مت کیجیے کہ رخصت سے پہلے 3 ماہ کی تنخواہ منہ مانگے سکے میں مل جائے گی، چاہے تو پاؤنڈ لے لو اور چاہے تو ڈالر۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم نے دل ہی دل میں تیزی سے اپنی ماہوار تنخواہ
کو 3 سے ضرب دی اور اپنا دامن پاؤنڈ سے بھر لیا۔ پھر لطف مزید کے لیے انسٹرکشنز کو ایک بار اور پڑھا اور جب یقین ہو گیا کہ یہ جہان نما صحیفہ ہماری خاطر ہی نازل ہوا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو ایک خفیف سی ملامت کرتے ہوئے کہا، اے پنڈی اور گوجر خان کے درمیان چھٹی گزارنے کے لیے خوگر، ذرا اپنی سرکار کی فیاضی کا تماشا کر جس کے گلشن میں تنگی دامہ کا علاج بھی ہے، اور اے وہ کل تک چکلالہ کے ہوائی اڈے پر وزیروں اور سیکرٹریوں کو عالمی دوروں پر جاتے دیکھ ہوئے منہ لٹکائے اور رال ٹپکائے دیکھا کرتا تھا، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ ہم نے رال روک کر ادا دیکھی تو ہلکا ہلکا نشہ ہونے لگا۔ ہمارے حالات اتنے سازگار کبھی نہ ہوئے تھے۔ ہم نے چاروں طرف غور سے دیکھا، آسمان گھات میں تھا نہ صیاد مکی میں، فوج مہربان تھی، قانون موافق، انگریز قدردان۔ ہم نے فوراً رخصت کی درخواست کا فارم منگایا اور پر کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے رخصتی فارم مکمل کیا اور درخواست بحضور سرکار گزار دی۔ جب ہمیں درخواست بھیجے 2-3 روز گزر گئے اور جواب نہ آیا تو ہم نے صاحب بہادر کو یاد دہانی کا فیصلہ کیا اور ادب سے فون کیا۔ ادھر سے آواز آئی، خونخوار اسپیکنگ۔ ہم نے یہ نام سنا تو ٹھٹک سے رہ گئے۔ ہر چند کے موصوف کی شہرت کے پیش نظر یہ ایک موضوع تخلص ہو سکتا تھا، تاہم شاعری سے انہیں اتنا ہی مست تھا جتنا ان کی بھینس کو، جس کے ساتھ وہ اپنے بنگلے میں ڈٹ کر شعر و شاعری سے پاک زندگی بسر کر رہے تھے۔ یاد رہے کہ موصوف کی بھینس ان کی بیگم کے علاوہ تھی۔ ہم ذرا خاموش رہے تو ادھر سے آواز آئی، اسپیک اپ پلیز، فوجدار ہے یار۔ معلوم ہوا کہ صاحب نے پہلی مرتبہ بھی ٹھیک نام ہی لیا تھا۔ یہ ہمارے لاشعور کا حسن سماعت تھا کہ اسے خونخوار سمجھا۔ بہرحال ہم نے فوراً جواب میں اپنا نام عرض کیا۔ ادھر سے صاحب بہادر نے بڑے سرپرستانہ انداز میں فرمایا، اچھا تو میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ عرض کیا آپ کی خدمت میں 3 ماہ کی رخصت کی درخواست بھیجی تھی، آپ از راہ کرم اسے منظور فرما سکتے ہیں۔ پورے 2 گز کی بآواز انگڑائی لے کر فرمانے لگے، چھٹی تو شاید 3 ماہ کی مل جائے لیکن پاؤنڈ صرف 1.5 ماہ کی تنخواہ کے مل سکیں گے، زر مبادلہ کی کمی ہے۔ ہر چند کے 3 کے بجائے 1.5 کی ضرب سے آدھی جھولی پاؤنڈوں سے خالی ہو گئی، تاہم بحث فضول تھی۔ عرض کیا یہ بھی آپ کی نوازش ہے۔ ذرا پگھلے اور بولے، چلو زر مبادلہ بھی 2 ماہ کا دے دیں گے لیکن کس تاریخ سے چھٹی چاہیے؟ 1 جون سے۔ یہ ناممکن ہے، تم 1 جولائی سے جا سکتے ہو۔ آپ کو اچھے بھلے دودھ میں غیر متوقع مینگنیاں ملانے کا خداداد ملکہ حاصل تھا۔ عرض کیا لیکن جناب میں نے انگریزوں سے جون میں لندن پہنچنے کا وعدہ کر رکھا ہے تو تشریف لے جائیے، لیکن تشریف زر مبادلہ کے بغیر ہی لے جانا پڑے گی۔ غلطی ہم سے یہ ہوئی تھی کہ وہ گنج بخش انسٹرکشن پڑھتے ہی ہم نے تیزی اور خوشی میں آ کے برطانوی میزبانوں کو اپنا عبوری پروگرام بھیج دیا تھا۔ اب ہر چند کے انگریزوں سے تاریخ مقرر کر کے پورا 1 مہینہ دیر سے پہنچنا مناسب نہ تھا، تاہم زر مبادلہ کے بغیر سفر بھی خارج از بحث تھا۔ زر مبادلہ کے بغیر وعدے کی پابندی تو ایک ہی صورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں افسری کے بجائے مولانا حسرت موہانی کی طرح درویشی عطا کی ہوتی اور ہم ایک لوٹا خالی جیب اور عالی ظرف اور اللہ کا نام لے کر منہ اندھیرے گھر سے چل نکلتے۔ لیکن قسام ازل نے ہمیں درویشی کے بجائے افسری کے قابل ہی سمجھا تھا، اور افسری کا خاصہ یہ ہے کہ عالی ظرفی کے بغیر تو چل سکتی ہے لیکن زر مبادلہ کے بغیر دھک سے رک جاتی ہے۔ مجبوراً صاحب بہادر سے عرض کیا، جناب یہ بات ہے تو 1 جولائی سے ہی صحیح، میں انگریزوں سے معذرت کر لوں گا۔ اوکی ڈاک، کل تک انتظار کرو۔ صاحب سے فارغ ہو کے ہم نے برطانوی میزبان سے اپنی مجبوری کا قصہ بیان کیا۔ انگریز طے شدہ پروگرام توڑنے سے کچھ زیادہ محظوظ نہیں ہوتا۔ دم گفتگو اپنے مخاطب کی زمین کی شکنیں تو نہ دیکھ سکے لیکن آواز کی شکنیں واضح طور پہ محسوس کر رہے تھے۔ بہرحال ہماری مجبوری کے آگے بے بس ہو گیا اور لندن خبر کرنے کی حامی بھر لی۔ مہمان محترم کا پاؤں سرخ فیتے میں الجھ گیا ہے، لہٰذا اس کا استقبال جون کے بجائے جولائی تک اٹھا رکھا جائے۔ دوسرے روز حسب وعدہ ہمارے صاحب نے فون کیا اور چھوٹتے ہی بولے، ہیلو خان، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ شکریہ ارشاد، تمہاری رخصت منظور ہو گئی ہے۔ کرم ہے آپ کا، اور منظور بھی 1 جون سے ہوئی ہے۔ لیکن جناب ایک دفعہ آپ ہی کے حکم سے جون کو جولائی میں بدل چکا ہوں اور یہ خبر اب تک تو لندن پہنچ چکی ہوگی۔ کوئی حرج نہیں، ایک بار پھر جولائی کو جون میں بدل دو۔ جناب ایسا کرنے سے یہ غیر ملکی ہم پاکستانیوں کے متعلق کچھ اچھا تاثر نہ لیں گے۔ کیا اچھا نہ لیں گے؟ تاثر جناب، تاثر۔ ہم نے سیک کی شد کو اچھی طرح کھرچ کر پیش کیا، لیکن لفظ تاثر سے شاید آپ کی پہلی ملاقات ہو رہی تھی، کچھ نہ سمجھے اور فوری جلال میں آ کر بولے، انگریز جو جی چاہے لیتے رہیں،
تمہاری چھٹی 1 جون سے منظور کی جاتی ہے۔ ہمیں مزید تو کچھ نہ کہنا تھا، لیکن صاحب کی خوش کلامی نے متاثر کیا تو عرض کیا، جناب آپ کو معلوم ہے میر نے کیا کہا ہے؟ کون سا میر؟ کرنل ارشد میر؟ نہیں صاحب، میر تقی میر۔ میر تقی میر؟ کبھی نام نہیں سنا۔ کس پلٹن میں ہے؟ کیا رینک ہے؟ جرنیل ہے جناب، شاعروں کی پلٹن کا جرنیل۔ اس نے کہا ہے، صورت آئینے میں ٹک دیکھ کے کیا صورت ہے، صورت آئینے میں ٹک دیکھ تو کیا صورت ہے، بد زبانی تجھے اس منہ پہ سزاوار نہیں۔ شعر فہمی آپ کی ذاتی بلکہ خاندانی کمزوری بھی نہ تھی۔ یہ شعر بھی آپ کو کسی مقام پر چھوئے بغیر کہیں بادلوں کی سمت میں نکل گیا۔ آپ نے جواب میں کچھ نہ کچھ تو کہنا تھا۔ ارشاد فرمایا، جنرل میر اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے، ہمارے پاس تائید کے بغیر چارہ نہ تھا۔ عرض کی، جناب سگریٹ تک نہ پیتا تھا، اور خدا حافظ کہہ کے ٹیلی فون بند کر دیا۔ اگلے لمحے ہمارے ٹیلی فون کا روئے سخن اپنے انگریز میزبان کی طرف تھا۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اسے کس منہ سے دوبارہ تاریخ بدلنے کو کہا جائے۔ آخر مزاج پرسی کے بعد کسی قدر معصومیت سے پوچھا، ہماری چھٹی کی نئی تاریخ کی اطلاع لندن بھیج دی گئی ہے؟ بولا، بس ابھی جا رہی ہے، کرسٹین چٹھی ٹائپ کر رہی ہے۔ تو ابھی نہیں گئی، شکر ہے خدایا۔ آخری جملہ ہمارے منہ سے کسی قدر اضطرار کی حالت میں نکلا۔ اس پر انگریز بولا، یہ کس خوشی میں شکر ادا ہو رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک بار پھر تاریخ بدلنا چاہتے ہو؟ نہیں میاں، سچ تو یہ ہے کہ ہمارے کے سرے سے کسی تبدیلی کی ضرورت ہی نہیں۔ جواب میں آواز آئی، کرسٹین اس مردود کاغذ کو مشین سے نکال دو۔ گڈ بائے کرنل۔ اس کے بعد ٹیلی فون بند ہو گیا اور ہم دن بھر سوچتے رہے کہ گڈ بائے کے بعد اس انگریز نے کچھ زیر لب بھی کہا ہوگا جس کی ٹیلی فون نے پیغامبری نہ کی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ میں ہمیں بتائیے کہ آپ اور کس مصنف کی کتاب کو سننا چاہتے ہیں، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے۔ تھینک یو۔